جو 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، قیام میں آیا، اس حوالہ سے اور اس پاکستان کے اندر ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کن چیزوں سے ہم دور ہیں، اس کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو ہر نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو نظام مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج ہم دنیا کے نقشے پر غور کرتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ جتنے ملک بھی وجود میں آئے ان کے لیے زمین جو ہے وہ پہلے حاصل کی گئی اور نظریہ جو ہے وہ بعد میں بنا۔ یعنی جتنے بھی ملک وجود میں آئے ہر ملک کے لیے زمین جو ہے وہ پہلے حاصل کر لی گئی، اور زمین حاصل کرنے کے بعد یہ بتایا گیا جی یہ ملک، یہ زمین ہم نے اس نظریے کے لیے حاصل کی ہے۔ نظریے سے مراد ہم نے یہ ملک کیوں بنایا۔ اسی طرح اگر ہم دنیا کی، جس کو لوگ عالمی پاور کہتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ ہے کہ عالمی پاور مدینہ شریف ہے، جہاں سے سبھی کو، جس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنائے، یہ ملک بنائے، یہ لوح بنایا، یہ کرسی بنائی، جو کچھ بھی بنایا یہ صدقہ مصطفیٰ ہے۔ ہمارے نزدیک ہمارا نظریہ اہل سنت کا نظریہ، ہمارے علماء اہل سنت کا نظریہ، ہمارے ولیوں کا نظریہ جو ہے، ہمارے بزرگان دین کا نظریہ ہے، وہ ہے مدینہ شریف، کہ یہ سب کچھ، سب سے بڑی طاقت جس کے اللہ تعالیٰ کے خزانے جہاں سے چلتے ہیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور دنیا کے لحاظ سے جسے ہم لوگ عالمی طاقت کہتے ہیں، اس ملک کا نام امریکہ ہے۔ اگر امریکہ کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ کی زمین بھی پہلے حاصل کی گئی، اس کا نظریہ بعد میں بنا۔ اسی طرح روس کی زمین پہلے حاصل کی گئی، نظریہ بعد میں بنا۔ اسی طرح چین کے لیے زمین پہلے حاصل کی گئی، اس کا نظریہ بعد میں بنا۔ لیکن میں آپ کو مبارکباد یہ دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ یہ ملک پاکستان کی زمین بعد میں لی گئی، نظریہ لا الہ الا اللہ پہلے رکھا گیا۔ یعنی یہ تاریخ کے اندر، یہ قانون کے اندر بات شامل تھی کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے، ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جس ملک میں ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکیں۔ تو اس وقت یہی نعرہ ہواؤں میں، فضاؤں میں بلند ہوتا تھا، ہر زبان پر یہی نعرہ ہوتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اس وقت سے یہ نعرہ بلند ہو رہا تھا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک ایسی انفرادیت حاصل ہے کہ اس کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پہلے بنا اور زمین جو ہے وہ بعد میں حاصل کی گئی۔ پوری دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں، ہر ملک کی زمین پہلے لی گئی، نظریہ بعد میں بنا۔ ہمارے پاکستان کا یہ مقام یہ ہے، ہمارے پاکستان کی عزت کے لیے یہ لفظ بہت ضروری ہے کہ یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا، اور زمین اس کی بعد میں لی گئی۔ اور اسی طرح اگر پاکستان کی تاریخ کو اور پڑھیں تو پاکستان کا جو کوڈ ہمیں ملتا ہے وہ 92 ملتا ہے۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے نام کے اعداد کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی 92 بنتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ نام محمد پہ ہم نے ملک حاصل کیا، ملک پاکستان جو ہم نے حاصل کیا ہے یہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاصل کیا ہے۔ آج بھی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں تو پاکستان کی یہ امتیازی شان ہے کہ نظریہ پہلے ہے، اور یہ نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شریعت کا نفاذ نظریہ پاکستان ہے، اور اللہ کی عبادت
نظریہ پاکستان ہے، رسول اللہ کی اطاعت نظریہ پاکستان ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت بھی گلی کوچوں میں یہ نعرہ لگتا تھا، ہم وطن عزیز چاہیے، وہ ملک جس میں ہم آزادی سے رہ سکیں، وہ ملک جس میں ہم آزادی کے ساتھ اپنے نبی کا نعرہ بلند کر سکیں، آزادی کے ساتھ احکام قرآن پر عمل کر سکے۔ اس کے لیے ہمیں ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی۔ تو اس وقت کے جو جوان تھے، جو عوام تھی، اور جو غیور مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، انہوں نے کہا اس لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، ہمارے بچوں کو در بدر کر دیا گیا، ہمارے مکانوں کو گرا دیا گیا، کاروبار جو تھے وہ لوٹ لیے گئے، ہر طرح کی تکلیفیں دی گئی، ہماری پردہ دار خواتین کو عزتوں کو لوٹا گیا، ہم بے اس بے مدد وہاں سے چلے، لیکن ہمارے دلوں میں یہی تھا خواہ جو ہوتا ہے ہو جائے، مگر ایک ایسی زمین جس پر ہم آزادی کے ساتھ نعرہ رسالت بلند کر سکیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں صرف اس لیے ملک چاہیے کہ ہم اللہ کا نام لے سکیں، بلکہ کہا گیا کہ ہمیں اس لیے ملک چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں رہ کر اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ سکیں، اپنے نبی کے ساتھ۔ اس لیے اگر اس وقت کے لیڈروں کے ساتھ کوئی غیر مقلدین ہوتے، اس وقت کے لیڈروں کے ساتھ کوئی دوسرے وہ لوگ ہوتے جو کہتے ہیں محمد ہمارے جیسے ہیں، تو نبی کا نام نہ آتا۔ اس وقت کے لیڈروں کے ساتھ سنی علماء اکرام، سنی اولیاء اکرام تھے، جن میں سر فہرست جو ہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا پرچم جو چاند ستارے والا جھنڈا تھا سب سے پہلے ہوا میں بلند کیا۔ اس ہستی کا نام پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہے۔ ہر بندے نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں ملک پاکستان اس لیے چاہیے کہ ہم اس میں نماز پڑھ سکیں۔ تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک یہ بھی اعلان کیا جو تاریخ سے نکال دیا گیا ہے، جو سٹیجوں پہ، ممبروں پہ، کتابوں پہ نہیں لکھا جا رہا، وہ نام یہ تھا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں ملک پاکستان اس لیے چاہیے کہ اس ملک میں ہم اپنے نبی کا میلاد منوا سکیں، اس ملک میں ہم نعرہ رسالت بلند کر سکیں۔ کیوں کہ جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جب وہ عبادات کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نبی پر درود و سلام پڑھتے تھے، تو ظلم و ستم ہوتا تھا، مارتے تھے، عبادات نہیں کرنے دیتے تھے۔ اسی لیے وہاں کے جو ہمارے بزرگان دین تھے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر یہ قانون بنایا کہ ہم ملک ایک الگ بنائیں گے جس ملک میں ہم اپنی عبادات کر سکیں، اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ سکیں۔ صرف آج جب اگر یہ نعرہ لگتا ہے تو اتنا لگتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہاں تک نعرہ لگتا ہے، لیکن اس وقت جو نعرہ لگتا تھا وہ مکمل لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ احبابی جب بھی آپ کی زبان پر یہ لفظ آئیں کہ پاکستان کا مطلب کیا تو پورا کلمہ شریف پڑھا کریں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ ہمیں نعرہ دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرات گرامی، ہم الحمدللہ ملک پاکستان ہمیں اس لیے عزیز نہیں کہ اس کے اندر بڑی بڑی بستیاں ہیں، بڑی بڑی رنگینیاں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں، سبزہ ہے، ہمیں زمین مل گئی، بلکہ ہمیں ملک پاکستان اس لیے عزیز لگتا ہے کہ اس میں محمد عربی کا نعرہ لگتا ہے۔ ہمیں پاکستان میں یوم آزادی منانے کا مقصد بھی یہی مقصد ہے کہ ہم عہد کریں کہ ہم نبی پاک کا نعرہ لگائیں گے اور اس مقصد کو زندہ رکھیں گے جس کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا گیا ہے۔ ہم اعلی اعلان یہ کہہ رہے ہیں، یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ جائے گی، سبھی احباب یہ سن لیں۔ ہم اہل سنت کے یہ پلیٹ فارم سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ اور نبی کی عظمت کے جھنڈے کو بلند کر دو۔ یہ نعرہ ہر بندے کی زبان پہ ہونا چاہیے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
پاکستان ہمارے بزرگوں نے یہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگایا. آج پاکستان کے اندر محفل میلاد ہوتے ہیں, بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, بڑے کم سننے کو یہ ہمیں نعرہ پاکستان سننے کو ملتا ہے کہ کوئی نہیں لگاتا. باقی اور کے اور اپنی اپنی فرقوں میں لوگ بٹ گئے ہیں, اپنی اپنی جماعتیں لے کر نکل پڑے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاؤ, یہ فرقہ بازیاں ساریاں چھوڑ دو. کیوں؟ آج پاکستان جو ہے یہ بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. نماز پڑھا کرو, قرآن کی تلاوت کیا کرو, اور جب بھی ہاتھ اٹھیں تو ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کیا کرو. کہا کرو کہ یا اللہ یہ ملک ہمارے بزرگوں نے جانوں کی قربانیاں دے کر, جانوں کے نذرانے دے کر یہ ملک حاصل کیا. یا اللہ ہمارے ملک میں امن پیدا فرما. جہاں پر مانگتے ہو نا کہ یا اللہ ہمیں رزق دے دے, یا اللہ ہمیں عزت شہرت مقام دے دے, تو وہاں پر پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی عزت و عظمت کے لیے بھی یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. کیوں کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے. آج ملک پاکستان جو ہے یہ بڑے ایک دشوار موڑ پہ کھڑا ہے. اس میں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں, فرقہ واریت پھیل رہی ہے. ہم یہ اعلان اپنے پلیٹ فارم سے, یہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ آؤ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر نبی کی عظمت کے جھنڈے کو بلند کریں. اگر یوم آزادی منانا ہے تو آؤ پھر اس بات کا عہد کریں کہ ہم سب کے سب مدینے والے کے غلام بن جائیں گے. یوم آزادی اس لیے ہم منا رہے ہیں کہ ہم نے نبی کے نام پر یہ ملک لیا ہے, نبی کے نام پر ہم اکٹھے ہو رہے ہیں, اور عہد کریں ہم سب کہ سب مدینے والے کے غلام بن جائیں گے. تاریخیں بتاتی ہیں کہ جو مدینے والے کا غلام بن جاتا ہے وہ دنیا کا امام بن جاتا ہے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح, اگر ان کی تاریخ کو پڑھا جائے, ان کی ہسٹری کو پڑھا جائے, قائد اعظم محمد علی جناح کو انگریزوں نے کہا کہ قائد اعظم تو یہ دھرتی جو لینی چاہتا ہے تو کہتا ہے اس دھرتی پہ ہم اپنی عبادات کریں گے. آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ خط لکھے گئے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ آج ہم سے مانگ لے, کیا مانگتا ہے؟ قائد اعظم نے کہا اگر تم کہتے ہو نا مانگو ہم سے کیا مانگتے ہو, پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زمین کا ٹکڑا ملے, اس ٹکڑے پہ بیٹھ کر ہم اپنے نبی کا نام لیں گے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے تو عزت کی زندگی چاہیے, عزت کی موت چاہیے, ایمان کی زندگی چاہیے, ایمان پر موت چاہیے, اور ہمیں اس لیے زمین چاہیے کہ اس زمین پر ہم اپنے نبی کا نام بلند کریں گے. اور پھر ایک خط آیا قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ کہا گیا اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ آپ کی جان لے لی جائے گی. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کیا آپ نے کبھی میرا نام نہیں پڑھا؟ میرا نام ہی محمد اور علی ہے, میرا نام ہی محمد اور علی ہے, اور میرے پیچھے جو مسلح پر بیٹھ کر دعائیں کرنے والی ہے اس کا نام فاطمہ ہے. میں کسی سے نہیں ڈرتا, جس کے ساتھ محمد بھی ہو, جس کے ساتھ علی بھی ہو, جس کے ساتھ فاطمہ بھی ہو, دنیا کا کوئی جابر آ جائے یہ کسی سے ڈر نہیں سکتا. اس کو مدد خدا کی ہے, اس کے ساتھ مدد مصطفیٰ کی ہے, مدد علی المرتضیٰ کی ہے, اور مدد سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے. ہمارے ناموں کی نسبت یہ بتا رہی ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم تو ڈٹنے والے ہیں. ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ ہمیں زمین چاہیے جس زمین پر ہم کھڑے ہو کر اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ سکیں گے. تو حضرات گرامی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کے در کا غلام بن جاتا ہے وہ دنیا کا امام بن جاتا ہے, جو نبی کے دروازے پر آتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. آؤ اسلام کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لو, نبی کا دروازہ ہے, نبی کا در ہے, نبی کی بارگاہ ہے, وہاں پر ایک دنیا دار آتا ہے, لوگ ابو بکر کہتے ہیں, نام نبی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے, نبی کے در پہ آتا ہے تو صدیق اکبر بن جاتا ہے, نبی کے در پہ آتا ہے تو عمر ہے نام, جب نبی کے در پر آتا ہے وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے, نبی کے در پہ آتا ہے اکیلا عثمان ہے, نبی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے, عثمان ذوالنورین بن جاتا ہے, نبی کے در پہ عثمان آتا ہے, نام اس کا جامع القرآن بن جاتا ہے, نبی کے در پہ آتا
علی ہے تو نبی کے دروازے پر آیا تو حیدر قرار بن جاتا ہے. آیا بلال تھا, حبشی غلام تھا, رنگ کا کالا تھا, لیکن جب نبی کے دروازے پر آیا رب کا پیارا بن گیا. اور ملک پاکستان کے لیے ہم نے قربانیاں دی. میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان کے اگر قربانیاں دی ہیں تو یہ جماعت اہل سنت نے دی ہیں, اور دوسری جماعتوں کے صرف ایک فرد تھا. میں اپنے صاف لفظوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں, باقی لوگ بھی تھے, دوسری جماعتوں والے وہابی دیوبندی شیعہ یہ بھی تھے, لیکن یہ قائد اعظم محمد علی جناح پر فتوے لگا رہے تھے کہ تو قتل کروا رہا ہے, تو یہ کر رہا ہے. ایک بندہ جو تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ان کا تھا, اور طریقہ ورقہ یہ بتاتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی وہ ہمارے اہل سنت کے بزرگان دین تھے. اور جس جماعت نے پاکستان کی اس وقت مخالفت کی تھی وہ جماعت اہل سنت کی نہیں تھی بلکہ ان لوگوں کی جماعت تھی. اور اگر اور طریق کو ہم پڑھتے ہیں تو منار پاکستان پر جو قرارداد پاکستان کو پڑھنے والا مولوی تھا وہ کون تھا؟ وہ پاکستان کی قرارداد کو پڑھنے والا مولانا عبدالحامد بدایونی تھا. اور تاریخ بتائے گی کہ قائد اعظم کا پرچم بلند کرنے والے پیر مہر علی شاہ صاحب, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. اب جن لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی ہے وہ آج وہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے ایک بزرگ نے پاکستان بننے کی حمایت کی تھی, بقایا تمام اس وقت قائد اعظم پر فتوے لگا رہے تھے, اور آج ان تمام مخالفین کو پاکستان کے اندر ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اور ہمارے اہل سنت کے جو علماء اکرام تھے, بزرگان دین تھے, ان کا نام بھی کتابوں سے نکالا جا رہا ہے. اور پاکستان کے اندر آج بھی ایک جماعت ہے جو یہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بچے اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کو ایک ایسا نصاب دیا جائے, ایک ایسا ان کے پاس کتابیں ہوں جن کے اندر پاکستان کی مکمل ہسٹری ہو کہ کن کن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ تعاون کیا. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے, وہ انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی کام ہو جائے گا. جیسے پچھلے دنوں کے اندر آپ احباب نے سنا کہ سکول کی کتابوں میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک ختم نبوت کا چیپٹر ہوتا تھا, نام ختم نبوت کو نکال دیا گیا. پھر ہمارے علماء اہل سنت کی کوششوں سے آج دوبارہ پھر اس سال بھی اور پچھلے سال کا نیا سلیبس جو آیا اس کے اندر دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت پر, نبی پاک کی شان پر دوبارہ ایک سبق جو ہے نبی پاک کی ختم نبوت پر وہ جو ہے وہ اس میں تحریر کر دیا گیا ہے, ڈال دیا گیا ہے. انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کو بنانے کی جدوجہد کن بزرگوں نے کی ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ سارا نظام بن رہا ہے. تو میں آپ احباب کے ساتھ ملک پاکستان کے حوالہ سے جو ہمارے بزرگوں کا کردار ہے اور جو ہمارا فرض ہے وہ بات بتاؤں گا. اور اس کے بعد کیونکہ آج 10 چاند کی تاریخ ہے, ہماری زندگی سے جا رہی ہے, اس کی نسبت بھی حضرت شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم سرکار کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ آخر پہ حضور غوث اعظم سرکار کی شان بھی بیان کی جائے گی. تو میں آپ احباب کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں, اگر استحکام پاکستان کے لیے آج بھی آگے کون بڑھ رہا ہے, دہشت گردی کون سی جماعت کر رہی ہے, آج پورے پاکستان کے اندر 14 اگست کو پاکستان کو سجایا گیا. یہ ایک میں بڑی آپ کو نقطے کی بات بتانے لگا ہوں, ذرا غور سے سننا. ملک پاکستان کو 14 اگست پر جھنڈیوں سے سجایا گیا. کیا آپ نے دیکھا ہے نا, نعرے لگے, پریڈیں کی گئیں اور کیک کاٹے گئے, بڑا بڑا اہتمام کیا گیا. ہم کہتے ہیں بہت اچھا کام ہے, غلط نہیں ہے, ہم بھی مناتے ہیں, ہم نے بھی منایا, ہم مناتے بھی ہیں. اگرچہ 14 اگست کو یہ چراغاں کرنا پاکستان سے محبت کا اعلان ہے, ایسی ہے نا. 14 اگست کی چراغاں کیوں کرتے ہیں, جھنڈیاں لائٹیں لگتی ہیں, پریڈ کی جاتی ہے, قائد اعظم کے مزار پر گارڈ کی تبدیلی ہوتی ہے, وہاں پر پریڈ ہوتی ہے, اور سرکاری دفاتر کے اندر, سرکاری دفتروں کے اوپر بھی اندر بھی جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں. حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اہتمام کیا جاتا ہے. ٹی وی چینلوں کو سبز کر دیا جاتا ہے, پتہ چلے ان کی یہ یوم آزادی کا دن ہے. 14 اگست جو ہے, اس تاریخ کو 14 اگست 1947 کو یہ پاکستان کی دھرتی جو تھی یہ وجود میں آئی, یہ ملک بنا.
تو ہم یہ کہتے ہیں اگر 14 اگست کو چراغاں کرنا، جھنڈیاں لگانا یہ ملک پاکستان کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے، تو پھر 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگانا محمد عربی کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے۔ ہم 14 اگست پہ جھنڈیاں لگتی ہیں، ہر طرح کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ فضول خرچی ہے جی۔ یہ میں ایک آپ کو بات بتانے لگا ہوں، یہ ہم اہل سنت پر یہ باتیں ہو رہی ہیں جی، یہ محفل کرا رہے ہو، تم نے اتنے لاکھوں کا سٹیج بنا لیا، اتنے مہمانوں کو بلا لیا، اتنا لنگر پکا لیا، تم اس طرح کیا کرو، کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیا کرو۔ یا آپ نے باتیں سنی ہوگی، بڑے طریقے کے ساتھ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے۔ ہمارے بھولے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں جی ٹھیک ہے، واقعی بات تو ایسے ہی ہے، کسی غریب کی بچی کی شادی کر دینی چاہیے، اتنی فضول خرچی کیوں ہے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو اتنی فضول خرچی 14 اگست پہ ہو رہی ہے، تو کیا اس مہینے میں بچیوں کی شادی کرنا گناہ ہے؟ یہ کیوں اتنا مہمان نوازیاں کی جاتی ہیں؟ کبھی چیف آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی ایم این اے ایم پی آ رہے ہیں، بڑے بڑے سٹیج سجائے جاتے ہیں، انعام تقسیم کیے جاتے ہیں، بازاروں کو سجایا جاتا ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں۔ کیا یہ پیسے بچیوں کی شادی پہ نہیں لگتے؟ یہ ایک سازش ہے ہمارے دلوں سے نبی کی محبت نکالنے کی۔ میں کئی مرتبہ یہ بات آپ